بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فصل ختم ہو گئی، مقدمہ، خطبہ اور مقدمہ یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ پتہ نہیں کسی کے سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ دیکھو مقدمے میں یہی تعریف، موضوع، غرض و غایت بیان کی جاتی ہے۔ تو تعریف، موضوع، غرض و غایت بیان کرنے کے بعد اب آگے فصل میں دلالت کی بحث کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہ یہ جو تیسیر المنطق ہے، عیساغوجی ہے اور مرقات ہے، دلالت کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ان پر سوال ہوگا، ماتن پر سوال ہے کہ مصنف کو چاہیے تھا کہ جب مقدمے کے فصل سے فارغ ہو گئے، خطبہ اور مقدمہ بیان کر دیا، تو جو منطق کا موضوع ہے، معرف اور حجت، معرف یعنی قول شارح اور حجت یعنی تصدیق، یہی منطق کا موضوع ہے۔ تو پھر مصنف کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے موضوع کو بیان کر لیتے ڈائریکٹ۔ حالانکہ مصنف نے بحث کس سے شروع کی؟ آگے فصل شروع کی ہے دلالت سے، اور دلالت مناطقہ، یہ منطق کا موضوع نہیں ہے۔ منطق کا موضوع اور مناطقہ کا منطق میں بحث کرنے سے مقصود تو معرف ہے اور قول شارح ایک شے ہے، معرف ہے یا حجت ہے، معرف اور حجت ہے۔ تو پھر مقدمے سے فارغ ہونے کے بعد معرف اور حجت کو شروع کرنا چاہیے تھا، نہ کہ دلالت کے بحث کو شروع کرنا چاہیے تھا۔ جبکہ مصنف نے یہاں بحث نہ معرف شروع کیے، نہ حجت کے بحث کو شروع کیا، بلکہ کس کے بحث کو شروع کیا؟ دلالت کے بحث کو۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ ہاں واقعی کرنا تو یہی چاہیے تھا، کیونکہ منطق کا موضوع ہی معرف اور حجت ہے، اور منطقی کا منطق میں بحث کرنے سے مقصود ہی معرف اور حجت ہے۔ لیکن یہ معرف اور حجت، معرف یعنی قول شارح، اور قول شارح آپ پڑھ چکے ہو، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، اور حد تام کہتے ہیں جو جنس قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو۔ تو وہ جو جنس قریب اور فصل قریب ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو معانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ معانی ہے۔ اور حجت جو تصدیق ہے وہ بھی معانی ہے۔ تو ٹھیک ہے، مناطقہ بحث کرنے سے مقصود مناطقہ کا وہ معرف اور حجت ہی ہے، لیکن یہ دونوں معانی کے قبیل سے ہے، یہ دونوں معانی کے قبیل سے ہیں، اور معانی سے افادہ اور استفادہ ہو نہیں سکتا۔ معانی سے افادہ اور استفادہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو منطق کا موضوع تو معرف اور حجت ہے، اور حجت بھی موقوف ہے معرف پر۔ حجت تصدیق موقوف ہے کس پر؟ معرف پر۔ اس لیے کہ تصدیق کی تعریف میں پیچھے اختلاف گزر گیا، تصدیق کسے کہتے ہیں؟ حکماء کا اور امام رازی رحمہ اللہ کا اختلاف اس میں گزر چکا ہے۔ حکماء کہتے ہیں تصدیق صرف حکم کو کہتے ہیں، اور یہ جو تصورات ثلاثہ ہے، موضوع کا تصور، محمول کا تصور، اور محمول کی جو نسبت ہو رہی ہے موضوع کی طرف، اگر اس کا تصور ہے تو یہ تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ کن کے نزدیک شرط ہے؟ حکماء کے نزدیک شرط ہے، اور امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تینوں تصورات اس کے لیے شطر ہے، اس کے لیے رکن ہے۔ کس کے لیے؟
تصدیق کے لیے. تو دیکھو تصدیق ہمیں تبھی معلوم ہوگی جب ہمیں تصورات ثلاثہ تو معلوم ہوگا. تصور تو ہوگا نا, تصدیق سے پہلے تصور کا ہونا ضروری ہے. اس لیے معرف اور حجت میں حجت سے پہلے معرف کو ذکر کرتے ہیں تصورات کو, اس لیے کہ چاہے تم حکماء کا مذہب لے لو یا امام راضی کا مذہب لے لو, دونوں صورتوں میں چاہے تم تصورات کو اس کے لیے شطر بناؤ یا شرط بنا دو, تصورات کا وجود پہلے ہے, تصدیق کا بعد میں ہے. اس لیے کہ تصدیق کے لیے ان تصورات کا تصور ضروری ہے. موضوع محمول اور محمول کی موضوع کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے اس کا تصور چاہے شطر کے طور پر لے لو یا شرط کے طور پر لے لو, تو تصور پہلے ہے اور تصدیق بعد میں. اس لیے مصنف نے حجت سے پہلے معرف اور قول شارح کو ذکر کیا, لیکن ڈائریکٹ شروع نہیں کیا کیونکہ یہ دونوں معانی کے قبیل سے ہیں. دونوں معنی ہے اور معنی سے افادہ اور استفادہ نہیں ہو سکتا. افادہ اور استفادہ یہ موقوف ہے الفاظ پر نہ کہ معنی پر. اور جب تک میں کوئی کچھ بولوں گا نہیں, آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اگر میں آپ سے مارکر مانگنا چاہوں لکھنے کے لیے تو میں دل میں تو بول رہا ہوں مارکر دے دو, لیکن جب تک زبان سے نہ کہوں تو مجھے مارکر حاصل ہوگا؟ مجھے مارکر نہیں ملے گا. اس لیے یہ افادہ دوسروں تک پہنچانا, فائدہ دوسروں کو دینا اور استفادہ دوسروں سے فائدہ حاصل کرنا, یہ الفاظ پر موقوف ہے, معانی پر موقوف معانی سے نہیں ہو سکتا. اور معرف اور حجت دونوں کس کے قبیل سے ہیں؟ معانی کے قبیل سے ہیں. اس لیے مناطق کا ڈائریکٹ بحث معرف اور حجت سے شروع نہیں کرتے کیونکہ یہ دونوں معانی کے قبیل سے ہیں, بلکہ الفاظ سے شروع کرتے ہیں. کس سے شروع کرتے ہیں؟ الفاظ سے شروع کرتے ہیں. اس سے دیکھو اگر معرف ہوگا, معرف اور قول شارح میں حد تام حد ناقص ہوتا ہے. حد تام حد ناقص میں جنس اور فصل ہوتے ہیں, جو کسی ماہیت کے جنس سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو وہ حد تام ہوتی ہے, جو صرف جنس سے قریب سے مرکب ہو وہ حد ناقص ہوتی ہے. تو یہ جنس فصل یہ کیا شے ہے؟ لہذا معرف اور قول شارح یہ موقوف ہو گئی کلیات خمسہ پر, جنس نوع فصل خاصہ عرض عام پر موقوف ہو گئی, اور یہ کلیات خمسہ کلی پر موقوف ہو گئی. کلی اور جزئی بھی معانی سے کے قبیل سے ہے. اس لیے یہ جتنے بھی ہیں یہ کلی اور جزئی چونکہ معانی ہے, اس لیے اور معانی سے افادہ اور استفادہ ہو نہیں سکتا. اس لیے مناطق کا سب سے پہلے بحث الفاظ سے شروع کرتے ہیں, معانی سے نہیں کرتے, معانی سے نہیں کرتے. لیکن الفاظ بھی صرف الفاظ ہوں, جب تک لفظ معنی پر دلالت نہ کرے اس وقت تک الفاظ سے بھی افادہ اور استفادہ نہیں ہو سکتا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کس طور پر کر رہا ہے؟ بطور وضع کے کر رہا ہے, بطور طبیعت کے کر رہا ہے, بطور عقلی کے طور پر کر رہا ہے. یہ لفظ کا معنی پر پورے معنی پر دلالت ہو رہی ہے مطابقی ہے, یا بعض معنی پر دلالت ہو رہی ہے تضمنی ہے, یا اپنے معنی کے لازم پر دلالت کر رہا ہے التزامی ہے. تو صرف الفاظ بھی کافی نہیں, بلکہ صرف الفاظ پر بھی افادہ اور استفادہ موقوف نہیں, بلکہ جب تک کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت نہ کرے. اس لیے مناطقہ معرف اور قول شارح, معرف اور حجت جو منطق کا موضوع ہے وہ چونکہ معنی کے قبیل سے ہیں تو اس سے ڈائریکٹ بحث منطق کو شروع نہیں کرتے, بلکہ اس سے پہلے الفاظ سے شروع کرتے ہیں, اور الفاظ کا سمجھنا بھی دلالت پر موقوف ہے. اس لیے سب سے پہلے مناطقہ مقدمہ, خطبہ اور مقدمہ بیان کرنے کے بعد دلالت کی بحث کو شروع کرتے ہیں. اس لیے یہاں پر بھی ماتن نے, مصنف نے جو مقدمے کے بعد جس فصل سے ابتدا کی ہے وہ فصل دلالت کی بحث ہے, اور ڈائریکٹ معرف اور حجت نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آئے؟ تو مصنف نے
جو منطق کا موضوع ہے معرف اور حجت، اس سے بحث کیوں شروع نہیں کی؟ دلالت سے بحث کیوں شروع کی ہے؟ کچھ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ جی دلالت، دل یدل دلالتاً، وہی تفسیر منطق کا سبق ہے۔ دل یدل دلالتاً، رہنمائی کرنا لغوی معنی میں۔ اصطلاح میں دلالت کہتے ہیں، اصطلاح میں دلالت کہتے ہیں کون الشیء بحیث، کسی شے کا اس طور پر ہونا، یلزم من العلم به، کہ جس کے جاننے سے لازم آتا ہو، العلم بشیء آخر، ایک دوسرے شے کا جاننا، ایک دوسرے شے کا علم لازم آتا ہو، اس کو کہتے ہیں دلالت۔ کسی شے کا خود بخود یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہو جانا کہ اس کے جاننے سے دوسرے شے کا علم لازم آتا ہو، اس کو کہتے ہیں دلالت۔ وہ پہلی شے جس سے علم لازم آتا ہے اس کو دال کہتے ہیں، اور جس کا علم لازم آتا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدلول۔ دال اور مدلول کے درمیان جو تعلق ہے اس کو دلالت کہتے ہیں۔ دال کا اس طور پر ہونا کہ جس سے مدلول کا علم ہو، لازم آئے، اس کو کہتے ہیں دلالت، اس کو کہتے ہیں دلالت۔ دلالت کی لغوی اصطلاحی معنی سمجھ میں آ گیا؟ کسی شے کا ایسے ہونا، چاہے خود بخود ہو یا کسی کے وضع کرنے اور مقرر کرنے سے ہو، کہ جس میں ایک شے کے جاننے سے دوسرے شے کا اگر علم ہو تو اس کو کہتے ہیں دلالت۔ مناطقاً نے اس پر غور کیا کہ یہ ایک شے کے جاننے سے دوسرے شے کا علم کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے اس پر غور و فکر کیا کہ وہ کیا شے ایسی ہے کہ جس میں ایک چیز کے جاننے سے دوسرے شے کا علم خود بخود ہو رہا ہے۔ اس لیے مناطقہ نے غور و فکر کے بعد مناطقہ کو پتہ چلا کہ وہ شے تعلق ہے، دال کا مدلول کے ساتھ اور مدلول کا دال کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے ایک شے کے جاننے سے دوسرے شے کا علم ہو جاتا ہے، وہ تعلق ہے۔ اور وہ تعلق تین طرح کا ہے، وہ تعلق تین طرح کا ہے۔ مدلول کا دال کے ساتھ تعلق ہونا، وہ تعلق تین طرح کا ہے۔ ایک تعلق ہے، پہلا تعلق ہے تعلق وضع کا، وضع کا، کہ واضع نے، بنانے والے نے مدلول دال کو مدلول کے لیے بنایا ہے، بنانے والے نے، وضع کرنے والے نے دال کو مدلول کے لیے وضع کیا ہے، بنایا ہے۔ اس لیے جب بھی دال بولا جاتا ہے مدلول خود بخود اس کا علم ہوتا ہے۔ دیکھو بچہ پیدا ہو گیا، بڑے سوچ و بچار کے بعد، مولوی صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد، رشتہ داروں سے پوچھ لینے کے بعد اس کا کیا نام رکھیے؟ لوگوں نے کہا عباس نام رکھ دو۔ کیا نام رکھ دو؟ عباس نام رکھ دو، امتحان میں بھی کام آئے گا۔ نام کیا رکھو؟ عباس۔ دیکھو لفظ عباس کو بنانے والے نے، رکھنے والے نے عباس کے لفظ کو رکھا ذات عباس کے لیے۔ عباس، لفظ عباس دال ہے اور ذات عباس مدلول۔ تو بھئی جب بھی کہا گیا عباس کھڑے ہو جاؤ، تو ادھر کو اور بندہ کھڑا ہوگا کیا؟ غیر عباس کھڑا ہوگا؟ نہیں، بلکہ کیا کون کھڑا ہوگا؟ عباس ہی کھڑا ہو جائے گا، عباس ہی متوجہ ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا دال لفظ عباس ہے اور مدلول ذات عباس ہے۔ مدلول میں اور ذات میں تعلق کون سا ہے؟ وضع کا ہے۔ معلوم ہو ان میں تعلق کی وجہ سے ایک شے کے جاننے سے دوسرے شے کا علم ہوتا ہے، وہ تعلق ہے۔ اور تعلق یہاں وضع کا ہے، تعلق یہاں وضع کا ہے۔ وہ وضع سمجھ میں آ گئی؟ وضع یا وہ تعلق وضع نہیں ہوگا، بلکہ وہ تعلق طبیعت کا ہوگا، طبع کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ دال اور مدلول کے درمیان جو تعلق ہوگا وہ طبیعت کا ہوگا، اس طور پر
کہ مدلول دال کے ساتھ، دال کی طبیعت کے ساتھ لگ جاتا ہے. مدلول وہ دال کی طبیعت کے ساتھ لگ جاتا ہے. جیسے کہ لفظ اوہ ہے، یہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ سینے کی تکلیف پر. جو آدمی اوہ کرتا ہے فوراً دوسرا پوچھتا ہے کیا ہو گیا، سینہ خراب ہو گیا. نہ پیا کرو زیادہ ٹھنڈا پانی، زیادہ ہرس نہ کرو، برف جمع نہ کرو کولر میں، اوروں کے لیے چوڑا کرو. فوراً کولر بھر دیتے ہیں اور پھر بے دریغ. تو دیکھو یہ اوہ لفظ ہے، یہ دلالت کرتے ہیں سینے کی تکلیف پر. تو لفظ اوہ دال اور سینے کی تکلیف وہ مدلول ہے. لیکن یہ مدلول اور دال کے درمیان جو تعلق ہے یہ طبع کا ہے، اس لیے کہ سینے کی تکلیف یہ اوہ کے ساتھ مل چکی ہے، لگ چکی ہے. جب بھی اوہ کرتا ہے تو عام طور پر سینے کی تکلیف پر دلالت کرتا ہے، الا ہے کہ کوئی چیز گلے میں پھنس گئے ہو، وہ الگ مسئلہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہاں تعلق کون سا ہے؟ دال اور مدلول کے درمیان طبع کا تعلق ہے. اور یا دال اور مدلول کے درمیان تعلق، وہ جو تعلق ہوگا وہ اثر کا ہوگا. کون سا ہوگا؟ اثر کا تعلق ہوگا، یعنی عقلی ہوگا، اثر کا تعلق ہوگا. اس طور پر ہوگا کہ دال اور مدلول میں سے ایک اثر ہوگا اور دوسرا مؤثر ہوگا. دال اور مدلول کے درمیان جو تعلق ہوگا وہ اثر کا ہوگا، اس طور پر کہ ان دونوں میں سے، دال اور مدلول میں سے ایک اثر اور دوسرا اس کا مؤثر ہوگا. یا یہ دونوں اثر ہوں گے کسی شے ثالث کے لیے، مؤثر کوئی اور شے ہوگا. یا تو دال اثر ہوگا، مدلول مؤثر. جیسے کہ دھواں اثر ہے، دھوئیں کو دیکھ کر ذہن کہاں جاتا ہے؟ آگ کی طرف. آگ اس کا مؤثر ہے. تو دال اور مدلول میں جو تعلق ہے وہ اثر کا ہے. دال اثر اور مدلول مؤثر. یا برعکس ہوگا، دال مؤثر اور مدلول اثر. جیسے آگ کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ دھواں بھی ہوگا، آگ کو دیکھ کر ذہن دھوئیں کی طرف جاتا ہے. وہ بھی خدا کے واسطے خیال کرنا درسگاہ میں آگ نہ جلاؤ، وگرنہ کیا ہوگا؟ دھواں ہوگا. آگ جلانے سے قیامت تو نہیں آتی، لیکن ہم کہیں گے دھواں ہوگا، اور جب دھواں ہوگا تو درسگاہ پاک صاحب درسگاہ کیا ہو جائے گی؟ وہ خراب ہو جائے گی. دھوئیں کی وجہ سے درسگاہ عمارت خراب ہو جاتی ہے. تو دیکھو آگ کو دیکھ کر ذہن دھوئیں کی طرف جاتا ہے، آگ کو دیکھ کر ذہن دھوئیں کی طرف جاتا ہے. آگ دال اور دھواں، اور یہاں آگ مؤثر ہے اور دھواں اثر ہے نا. اور یا یہ دونوں دال اور مدلول دونوں اثر ہوں گے کسی شے ثالث کے لیے. جیسے دھواں دیکھ کر ذہن حرارت کی طرف جاتا ہے، تو دھواں دال ہے اور حرارت مدلول ہے. اور جب دھواں ہوگا تو آگ بھی ہوگی، آگ ہوگی حرارت بھی ہوگی. تو دھواں دال ہے اور حرارت مدلول ہے، اور یہ دونوں اثر ہیں آگ کے. آگ مؤثر ہے، آگ کیا ہے؟ مؤثر. لہذا مناطق ہے نا، جب غور و فکر کیا کہ ایک شے کے جاننے سے دوسرے شے کا جاننا لازم کیوں آتا ہے، وجہ کیا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ دال اور مدلول دونوں اشیاء کے درمیان تعلق ہوتا ہے. اس تعلق کی وجہ سے ایک شے کے جاننے سے دوسرے شے کا علم ہو جاتا ہے. اور وہ تعلق کتنے ہیں؟ 3 قسم کے تعلق ہو گئے. وہ تعلق یا تو وضع کا ہوگا، یا وہ تعلق طبع کا ہوگا، اور یا وہ تعلق اثر کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ اثر کا ہوگا. اس لیے یہ 3 قسم کے تعلق ہے جس میں ایک شے کے جاننے سے دوسرے شے کا
علم ہوتا ہے۔ یہ ہے دلالت۔ اور دلالت سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے ساتھ ہو، خدا کے واسطے ہمارے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں دلالت۔ اس دلالت کی دو قسمیں ہیں، اس دلالت کی دو قسمیں ہیں۔ دلالت یا لفظی ہوگی یا غیر لفظی ہوگی۔ یہ دال یا لفظ ہوگا یا غیر لفظ ہوگا جو مدلول پر دلالت کرتا ہے، تو یہ دلالت یا تو لفظی ہوگی یا غیر لفظی ہوگی۔ اس لیے دلالت کی دو قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ۔ پھر دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہیں۔ دلالت لفظیہ وضعیہ، کہ جس میں دال لفظ ہو اور دال اپنے مدلول پر بوجہ وضع کے دلالت کر لے۔ دال لفظ ہو اور دلالت بوجہ وضع کے، مدلول پر دلالت بوجہ وضع کے ہو، یعنی بنانے والے کے بنانے کی وجہ سے ہو۔ جیسے کہ لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ یا دلالت لفظیہ طبعیہ ہوگا، جس میں دال لفظ ہو اور دال مدلول پر دلالت کرے بوجہ طبیعت کے تقاضے کے، جیسے کہ اوہ اوہ وغیرہ کے جو الفاظ ہیں، یہ اوہ اوہ دلالت کرتے ہیں سینے کی تکلیف پر، تو چونکہ اوہ اوہ یہ لفظ ہے اس لیے دلالت لفظیہ ہے، اور طبیعت کے تقاضے سے ہو رہی ہے اس لیے کہ مدلول دال کے طبیعت کے ساتھ لگ رہا ہے، اس لیے طبعیہ ہے۔ اور یا دال دلالت لفظیہ عقلیہ ہوگی، کہ جس میں دال مدلول پر دلالت کرے عقل کے تقاضے کی وجہ سے، جیسے کہ دیوار کے پیچھے سے سننے والا لفظ دیز، اگر کوئی آدمی لفظ دیز سنے، زید نہیں دیز محمل ہے، اگر کوئی لفظ دیز سنے دیوار کے پیچھے سے تو یہ بولنے والے کے وجود پر دلالت کرتا ہے، بولنے والے کی وجود پر، اس لیے کہ لفظ دیز لفظ ہے تو دلالت لفظیہ ہے اور عقلیہ ہے، اس لیے کہ بندہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ لفظ سنتے ہی وہ بولنے والے کی وجود پر عقلاً اس کی دلالت ہوتی ہے، اس لیے کہ بولنے والے کا اثر ہے، کوئی بول رہا ہے تو آواز آ رہی ہے نا، اس لیے بولنے والے کا اثر ہے، تو لفظ دیز اثر اور بولنے والا مؤثر، یہ ہے دلالت لفظیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ۔ دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہیں۔ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، جس میں دال لفظ نہ ہو اور وہ مدلول پر دلالت کرے وضع کے تقاضے کے، وضع کی وجہ سے، جیسے کہ دال لفظ نہ ہو لیکن اس کو وضع کیا گیا ہو مدلول پر دلالت کرنے کے لیے، بنایا گیا ہو اس کے لیے، جیسے دوال اربعہ ہے، دوال اربعہ اس کی دلالت اپنے معانی اور مدلول پر۔ دوال اربعہ جانتے ہیں؟ دوال اربعہ کیا ہے؟ دوال عقود، خطوط، نصب، اشارات۔ عقود، خطوط، نصب، اشارات۔ عقود جیسے کہ یہ عقد انامل ہے، عقد انامل انگلیوں کے ذریعے سے جو گنتی کی جاتی ہے وہ عقد انامل، یہ عقود ہے جو ایک دو پر دلالت ہو رہی ہے، لفظ تو نہیں ہے نا لیکن وضع ہے، شریعت نے عقد انامل کو وضع کیا ہے عقود کے لیے۔ مسنون طریقہ بھی ہے، مستحب، مسنون و معنی مستحب کے، انگلیوں کے ذریعے سے خاص طریقہ ہے۔ خطوط جیسے کہ یہ خطوط ہے، اگر اس طرح کا خط کھینچا جائے تو یہ علامت ہے جمع کی، اگر صرف اس طرح کی خط کھینچا جائے تو علامت ہے نفی کی، اور اگر اس طرح کی خط کھینچا جائے تو علامت ہے ضرب کی، اور اگر اس طرح کا خط کھینچا جائے
تو یہ علامت ہے مثلث کی. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لکھا ہے نہیں، کیسا نظر آ رہا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے مثلث. خیال کرنا، دل نہ ماننا، دل نہیں ہے، ٹھیک ہے. مثلث ہے، یا چاروں ضلع برابر ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ مربع بن جائے گا. اللہ کے بندے، مربع ہو جائے گا چاروں ضلع برابر ہو. اور اگر لمبائی دونوں کی برابر ہو اور چوڑائی دونوں کی آپس میں برابر ہو، مستطیل بن جائے گا. لمبائی دونوں کی ایک جیسی ہو اور چوڑائی دونوں کی ایک جیسی ہو، لمبائی کسی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بلکہ چھوٹا ہو تو مستطیل بن جائے گا. یہ ہے خطوط. نصب جیسے کہ روڈ پر بنے ہوئے نشانات جس پر لکھا ہی نہ ہو، شرط یہ ہے، ورنہ دلالت لفظیہ بن جائے گا. لفظ اگرچہ وہ نہیں ہے، کیونکہ لفظ تو بولنے سے تعلق رکھتا ہے، لفظیہ نہیں ہے، لیکن راستے میں نشانات لگے ہوتے ہیں، نشانات لگے ہوتے ہیں جو منزل اور کلومیٹر بتاتے ہیں، منازل بتاتے ہیں، وہ ہے نصب، جس کو گاڑا گیا ہے، نصب کیا گیا. اور اشارات جیسے یہ آنے پر دلالت کرتا ہے، جانے پر دلالت کرتا ہے، وغیرہ ذالک. سر کا ہو، نفی یا اس بات پر دلالت کرتے ہیں. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دلالت لفظیہ، غیر لفظیہ، وضعیہ ہے. یا وہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہوگی، جیسے کہ گھوڑے کا ہنہنانا گھاس، پانی یا چارے وغیرہ کے طلب کرنے پر دلالت کرتا ہے. یا جیسے کہ شارح نے مثال ذکر کی ہے، نبض کی تیزی. اگر نبض کسی کا تیز چل رہا ہو تو یہ بخار پر دلالت کرتا ہے، تو یہ لفظ تو نہیں ہے، لیکن جس کا نبض تیز حرکت کر رہا ہو یہ دال ہے، اور حما بخار وہ مدلول ہے. اس لیے کہ یہ جو مدلول ہے بخار، یہ انسان کی طبیعت نبض کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ جب یہ تیز ہوگا تو بخار ہوگا. تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، جیسے کہ دخان ہے، دھواں ہے، دھوئیں کو دیکھ کر ذہن جاتا ہے آگ کی طرف. کوئی 6 قسمیں سمجھ میں آ گئی؟ دلالت کی 2 قسمیں ہیں، لفظیہ، غیر لفظیہ، اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ 6 قسمیں ہو گئی. کتنی قسمیں؟ 6. چونکہ منطق میں افادہ اور استفادہ یہ سارے دلالتوں پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ صرف دلالت لفظیہ وضعیہ پر موقوف ہے. اس لیے مصنف نے اور دلالتوں سے بحث نہیں کی. دلالت لفظیہ، طبعیہ اور عقلیہ اور غیر لفظیہ کی تینوں قسموں کو چھوڑ دیا اور صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کو ذکر کیا. اس لیے کہ افادہ اور استفادہ یہ دلالت لفظیہ وضعیہ پر موقوف ہے، اس سے افادہ اور استفادہ ہوتا ہے. اس لیے مناطقہ ضمناً تو ان باقی دلالتوں کو ذکر کر لیتے ہیں، لیکن اصل بحث کرنے سے مقصود وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے. اس دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں. دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں کہ لفظ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، لفظ ہو اور اس کو وضع کیا گیا ہو کسی شے کے لیے، مدلول کے لیے، تو یہ دلالت لفظیہ ہے اور وضع ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں. لفظ یا تو اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے گا، اگر پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں دلالت، کون سے کہتے ہیں؟ دلالت مطابقی کہتے ہیں. اور اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے تضمنی ہے. اور اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے نہ پورے اور نہ جز پر دلالت کرے بلکہ اس معنی موضوع لہو کا ایک لازم ہو جو ذہن میں لازم ہو، اس پر اگر دلالت کرے تو التزامی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ التزامی. تھوڑا سا وقت لیں.
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دلالت لفظیہ وضعیہ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی. دلالت لفظیہ وضعیہ کی، دلالت لفظیہ کی نہیں، وہ دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں. دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ذکر کی: مطابقی، تضمنی اور التزامی. چلو اس میں ایک بحث ہے، وہ انشاءاللہ کرتے ہیں. دیکھو کتاب میں دیکھ لو اگر کتاب نظر آ رہی ہے آپ کو. متن نظر آ رہا ہے. متن فصل دلالت اللفظ، لفظ کی دلالت علی تمام ما، اس چیز کے پورے پر دلالت کرنا، وضع لہ، جس کے لفظ کو وضع کیا گیا ہے اس پورے کے پورے معنی پر، اس چیز پر دلالت کرنا لفظ کا. مطابقت اے دلالت المطابقتی، وہ دلالت مطابقی ہے. وعلی جزئہ تضمن، اور اس کے جز پر دلالت اگر ہے تو وہ تضمنی ہے، یعنی دلالت التضمنی، دلالت تضمنی ہے. وعلی الخارج التزام، اور اگر خارج پر دلالت کر رہا ہے، لفظ کی دلالت اگر خارج پر ہو رہی ہے تو وہ التزامی ہے. اے دلالت الالتزامی، دلالت التزامی ہے. دیکھو قولہ دلالت اللفظ قد علمت، شارح کہتے تم جان چکے ہو، ان نظر المنطقی، منطقی کی نظر، بالذات انما ہوا فی المعرف والحجت، وہ تو معرف اور حجت میں ہوتی ہے. وہما من قبیل المعانی للالفاظ، اور وہ تو معانی کے قبیل سے ہے وہ دونوں، نہ کہ الفاظ کے قبیل سے. الا انہ، مگر یہ کہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ڈائریکٹ بحث اس سے کیوں شروع کیے، دلالت سے، جب ان دونوں کے مقصود معانی معرف اور حجت سے بحث ہے تو اس سے شروع کرتے، اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں. الا انہ کما یتعارف ذکر الحد والغایت والموضوع فی صدر کتب المنطق، جیسے کہ یہ بات متعارف ہے اور مشہور ہے، کیا منطق کی تعریف یعنی حد کو ذکر کرنا، تعریف کا ذکر، غرض و غایت کا ذکر اور موضوع کا ذکر کرنا جیسے مشہور ہے، متعارف ہے منطق کی کتابوں کے شروع کرنے میں. کیوں کرتے ہیں یہ؟ لیفید بصیرۃ فی الشروع، تاکہ یہ شروع کرنے میں بصیرت کا فائدہ دے. کذالک یتعارف، اسی طرح یہ بات متعارف ہے، مشہور ہے. ایراد مباحث الالفاظ بعد المقدمتی، مقدمہ کے بعد الفاظ کے بحث کا لانا یہ متعارف ہے. کیوں؟ لیعین علی الافادۃ والاستفادۃ، تاکہ فائدہ دینے اور فائدہ حاصل کرنے میں یہ مددگار ہو، مدد دے. وذالک، اور یہ اس وجہ سے، اس طور پر بھی ان یبین، کہ بیان کیے جائے معانی الالفاظ المصطلحۃ، ان اصطلاحی الفاظ کے معنی کو بیان کیے جائے، المستعملتی، کہ جو اصطلاحی الفاظ استعمال ہوتے ہوں، فی محاورات اہل ھذا العلم، اس علم منطق والوں کے محاورات میں. اور وہ کیا الفاظ ہے اصطلاحی الفاظ؟ من بیان کا ہے، من المفرد والمرکب، یعنی مفرد کا ذکر کرنا، مفرد کا معنی بیان کرنا، مرکب کا، والکلی والجزئی والمتواتی والمشکک وغیرہ. فالبحث عن الالفاظ، تو الفاظ سے جو بحث ہوتی ہے، من حیث الافادۃ والاستفادۃ، یہ افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے ہے. وہما، اور یہ جو افادہ اور استفادہ ہے، انما تکونان بالدلالۃ، یہ افادہ اور استفادہ دلالت سے، صرف دلالت ہی سے ہو سکتی ہے. فلذا بدأ بذکر الدلالۃ، اس وجہ سے مصنف نے دلالت کے ذکر سے ابتدا کر لی، شروع کر لیا. دلالت کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. وہی کون الشیء بحیث، دلالت کہتے ہیں کسی شے کا اس طور پر ہونا، بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، جس کے جاننے سے ایک دوسرے شے کا علم لازم آتا ہو. والاول هو الدال، پہلا وہ شے وہ دال ہے. والثانی هو المدلول، اور وہ دوسرا جس کا علم لازم آتا ہے وہ مدلول ہے.
والدال ان کان لفظا فالدلالۃ لفظیۃ، یہ دال اگر لفظ ہے، لفظ ہوگا تو دلالت لفظی ہوگی، والا فغیر اللفظیۃ، غیر لفظیۃ، وگرنہ پھر وہ غیر لفظی ہوگی دلالت۔ وکل منہما، اور ان دونوں قسموں میں سے ہر قسم، ان کان بسبب وضع الواضع، اگر یہ واضح کے وضع کرنے کی وجہ سے، وتعیینہ الاول بازاء الثانی، اور اس کا اول کو دوسرے کے مقابلے میں متعین کرنے کے سبب سے ہے، فوضعیۃ، تو پھر یہ دلالت وضعی ہوگی، چاہے لفظی وضعی ہو یا غیر لفظی وضعی ہو، دونوں کے ایک ساتھ چلا رہے ہیں۔ کدلالت لفظ زید علی ذاتہ، جیسے کہ زید کے لفظ کی دلالت اس کے ذات پر، یہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی مثال ہو گئی۔ ودلالت الدوال الاربع علی مدلولاتها، اور دوال اربع کی دلالت اپنے معنی اور مدلولات پر، یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی مثال ہو گئی۔ وَإِن كَانَ بِسَبَبِ اقتضاء الطبع، اور اگر یہ دلالت ہو رہی ہو طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے، اقتضاء الطبع، طبیعت کا، حدوث الدال، دال کے پیدا ہونے کے تقاضے کے سبب سے ہو، عند عروض المدلول، مدلول کے پیش ہونے کے وقت، فتبعیۃ، تو یہ دلالت طبعی ہے۔ کدلالت اح، جیسے اح کی دلالت ہے، علی وجع الصدر، سینے کی تکلیف پر، یہ دلالت لفظیہ طبعیہ کی مثال ہو گئی۔ ودلالت سرعت النبض علی الحمى، اور جیسے نبض کے تیزی کی دلالت ہے بخار پر، یہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ کی مثال ہو گئی۔ وَإِن كَانَ بِسَبَبِ أَمْرٍ غَيْرِ الْوَضْعِ وَالطَّبْعِ، اور اگر وہ دلالت ہو رہی ہو ان دونوں میں سے ہر ایک، اگر وہ وضع اور طبع کے بغیر کسی چیز کے سبب سے ہو رہی ہو، فالدلالۃ عقلیۃ، تو وہ دلالت عقلی ہے۔ کدلالت لفظ دیز، جیسے دیز کے لفظ کی دلالت ہے، وہ دیز المسموع، جو سنا گیا، من وراء الجدار، دیوار کے پیچھے سے، علی وجود اللافظ، یہ بولنے والے کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ یہ وکدلالت الدخان علی النار، جیسے آگ، دھوئیں کی دلالت ہے آگ پر، فاقسام الدلالت ستۃ، تو دلالت کی قسمیں 6 ہے۔ والمقصود بالبحث ہاں ہونا، اور یہاں پر بحث کرنے سے مقصود ہی دلالت اللفظیۃ الوضعیہ، وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ کیوں؟ اذ علیہا مدار الافادۃ والاستفادۃ، اس لیے کہ اسی پر افادہ اور استفادہ کا دار و مدار ہے، اسی پر موقوف ہے افادہ اور استفادہ۔ وہی تنقسم الی مطابقۃ وتضمن والتزام، اور یہ دلالت لفظیہ وضعیہ تقسیم ہوتی ہے مطابقی کی طرف، تضمنی اور التزامی کی طرف تقسیم ہوتی ہے۔ لأن دلالت اللفظ، اس لیے کہ لفظ کی دلالت بسبب وضع الواضع، واضح کے وضع کرنے کی وجہ سے، اما علی تمام الموضوع لہ، یا تو پورے معنی موضوع لہ پر ہوگی، او علی جزئہ، یا اس کے جز پر ہوگی، او علی امر، یا ایسی چیز پر ہوگی خارج عنہ، جو اس سے خارج ہے۔ بس جاوے